اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے، بندوں کو بھی کہا الراحمون یرحمہم الرحمن، بلکہ بعض جگہوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقابل بھی کیا۔ تقابل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ فلاں سے زیادہ علم والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم میں دونوں کے پاس علم ہے، ایک کا علم زیادہ ہے دوسرے کا کم ہے۔ بدر کے احد کے موقع پر جو قیدی آئے تھے اس میں خاتون قید ہو کے آئی تھی اور اس کا بچہ گم ہو گیا جس کا دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ ایک ایک جگہ پہ تلاش کرتی رہی اور جس طرح ماں بے قرار ہوتی ہے دودھ پیتا بچہ اس کا ہو، تو آخر میں اس کو بچہ مل گیا، اور بچہ مل گیا تو وہ اس کو چومنے لگی اور اپنی سینے کے ساتھ چمٹایا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور منظر ان کو بہت اچھا لگا کہ ماں کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے۔ صحیح۔ مفتی محمد اسداللہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اخلاق ہیں جہاں ان کا ذکر کیا ہے اور جن ناموں سے ذکر کیا ہے وہی نام اللہ تعالیٰ اپنے خواص کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جیسے پیغمبر ہیں ان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل سورہ بقرہ میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ ادھر سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوگوں کی جو بہتری ہے اس پہ یہ بڑے حریص ہیں، اور کیا ہیں، لوگوں کے لیے رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ جو نام، جو صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال فرما رہے ہیں وہی نام اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال فرما رہے ہیں، اور ایسا بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ بہت سارے تو قرآن مجید ایسے ہیں کہ جن کے پہلے پیج پہ اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، تو آگے اللہ کے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو وہاں سے بھی اگر دیکھیں تو بہت سارے نام مشترک ہیں۔ اگر قرآن کھول کے دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں، جیسے میں نے ایک مثال پیش کی ہے تو ایک اور کر دیتا ہوں، چلیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ ان کا نام آیا ہے قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک حلیم بچے کی۔ خود کو بھی حلیم فرما رہے ہیں، جیسے اوپر رؤوف فرمایا، رحیم فرمایا، سرکار کو بھی رؤوف فرمایا، رحیم فرمایا، خود کو حلیم فرما رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی حلیم فرما رہے ہیں۔ کیا اس میں راز آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا جو خلق ہے وہ بندوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے؟ کیسے ہے؟ دیکھیں سوال بہت اہم بھی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک پچھلے سوال سے متعلق ایک چیز کی طرف اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کے اس میں کچھ غلط فہمی نہ ہو۔ سورہ حجرات کی جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ اسلام لائے ہیں مومن نہیں ہوئے، وہ منافقین کے بارے میں تھا۔ تو اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ صحابہ کرام کے بارے میں کسی کے دل میں نہ ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اب آپ کا جو سوال ہے، لیکن مفتی صاحب چلیں اچھی بات ہے، آپ نے اس کو ڈیٹ بیک کر لیا، تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو کیا وہ اس وقت بھی منافق تھے؟ وہ اپنی منافقت دل میں رکھ کے مسلمان ہوئے کا تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے کنٹیکسٹ میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام وہ ہے جس کا آپ زبان سے اظہار کرتے ہیں، ایمان وہ ہے جو آپ کے دل میں ہو۔ چونکہ ان منافقین کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ صرف زبان سے ہی دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اسلام لانے کا تو دعویٰ کر سکتے ہو اس لیے کہ زبان سے تم کہہ رہے ہو، دل کا حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے تم دل کے حال کا دعویٰ نہ کرو۔ لیکن ان کو بھی فرمایا کہ آپ کہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ ہم مومن ایمان کا بھی دعویٰ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمیں تو اپنی حالت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ میں اس پر ثابت قدم رکھیں تاکہ صرف اس کے بارے میں کچھ غلط فہمی نہ ہو، اس وجہ سے میں نے وضاحت کرنا مناسب سمجھی۔ یہ جو رؤوف الرحیم کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اوصاف ایسے ہیں جو کہ بندوں اور اللہ تعالیٰ میں مشترک ہیں، فرق بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ جیسے رحم کے بارے میں ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، اپنے پاس 99 حصے رکھے، ایک حصہ دنیا میں بھیجا، اور اس ایک حصے کی وجہ سے جو ماں کی ممتا ہے، جو باقی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جانور جو گھوڑا ہوتا ہے یا گھوڑی ہوتی ہے جو اپنے بچے سے پاؤں اٹھاتی ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی اس رحم کے 100ویں حصے کا مظہر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے، بندوں کو بھی کہا الراحمون یرحمہم الرحمن، بلکہ بعض جگہوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقابل بھی کیا۔ تقابل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ فلاں سے زیادہ علم والا ہے، اس کا
مطلب یہ ہے کہ علم میں دونوں کے پاس علم ہے، ایک کا علم زیادہ ہے دوسرے کا کم ہے۔ بدر کے احد کے موقع پر جو قیدی آئے تھے اس میں خاتون قید ہو کے آئی تھی اور اس کا بچہ گم ہو گیا جس کا دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ ایک جگہ پہ تلاش کرتی رہی اور جس طرح ماں بے قرار ہوتی ہے دودھ پیتا بچہ اس کا ہو، تو آخر میں اس کو بچہ مل گیا، اور بچہ مل گیا تو وہ اس کو چومنے لگی اور اپنی سینے کے ساتھ چمٹایا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور منظر ان کو بہت اچھا لگا کہ ماں کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں پھینک دے گی؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس ماں کو اپنے بچے پہ جتنا رحم ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پہ اس سے بھی زیادہ رحم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رحم دونوں میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم تو بہت زیادہ ہے جس کی طرف میں نے حدیث کی طرف اشارہ فرمایا، اور اسی طرح حلیم ہے، حلیم اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بردباری کے ہم مظاہر دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کو کتنی ڈیل دی ہوئی ہے، ظالموں کو کتنی ڈیل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ صحابہ کرام میں مومنوں میں بھی حلم ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا عبد القیس کا، جو ان کا سردار تھا اشج، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ سارے دوڑتے ہوئے آئے، وہ جو ان کا سردار تھا وہ آخر میں رہا، اس نے سب کے سواریوں کو باندھ لیا، پھر وضو کر کے اپنی ظاہری حالت سوار کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر یہ جو خصلت ہے بردباری، اناعت اور حلم، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ ہر چیز میں جلدی سے کام نہیں لیتے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ وصف آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو ایسے اوصاف ہیں جو کچھ اوصاف تو ایسے ہیں جو ہمارے اندر نہیں آ سکتے، جیسے الکبریہ، تکبر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کی میں اس کو آگ میں داخل کر دوں گا۔ کچھ اوصاف مشترک ہیں تو اس میں ہم ان اوصاف کو لیں گے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بندوں اور خالق میں بالکل مشترک نہیں ہے، کچھ اوصاف ایسے ہیں اور ان کو ہمیں لینا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا صفت رزق ہے، رزاق ہے، ہم اس کے ایک مظہر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کو کچھ کھلائیں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے، اس لیے بہت زیادہ فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان اوصاف کو ہمیں لینے کی ضرورت ہے، اور اس پہ پھر سب سے زیادہ جو اس میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے بارے میں گویا رؤوف الرحیم کہا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری تکلیف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یعنی اتنے رؤوف الرحیم تھے کہ یعنی وہ دعا آدمی اس کی معنویت کو دیکھ کر آدمی لرز جاتا ہے کہ طائف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی، اور پھر آخر میں اسی ظالموں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں ان کے لیے میں بد دعا نہیں کروں گا، شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ تو اتنے رؤوف الرحیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت فتح مکہ کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اوصاف ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں جن میں سے ہم کچھ یعنی اس جیسا بننے کی یا ان اوصاف کو اپنے اندر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے، لیکن فرق بہت زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔